اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88۔ آپ فرما دیں محمد کریم لئن اجتمعت الانس، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جن اس بات پر کہ لے آئیں وہ مثل اس قرآن کے، تو نہیں لا سکیں گے اس کی مثل۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ہوں ان میں سے بعض کے لیے مددگار۔ کل کے درس میں آپ نے سنا تھا اللہ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو اس کو لے جائیں، کس کو؟ قرآن کو۔ اس کو ہم چاہیں تو لے جائیں، یعنی یہ وحی جو ہم نے اتاری ہے اس کو اٹھا لیں، لیکن ایسا کیا نہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت سے مراد یہ نہیں یہ جو دیوبندی بریلوی ہیں، اہل سنت والجماعت وہ تمام صحیح المسلک جو لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلائے یا بریلوی کہلائے یا اہل حدیث کہلائے یا کوئی جو مسلمان ہیں، ان سب کا متفق عقیدہ ہے۔ ان سب کا متفق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو قرآن کو لے جائیں، ایسا کر سکتے ہیں۔ ایک ہے کرنا، ایک ہے کر سکنا، اس میں فرق ہے۔ ایک ہے کرنا، ایک ہے کر سکنا۔ اللہ کو طاقت تو ہے، کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ کل میں نے کہا تھا کہ اللہ چاہیں تو ابو جہل کو جنت میں لے جائیں، مگر ایسا کریں گے نہیں۔ طاقت ہے اللہ کو، اللہ ایسا کریں تو کر سکتے ہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے اللہ سے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ہندوستان میں گزرے ہیں۔ وہ جو اکبر بادشاہ تھا، یہ بادشاہ جب ان کے دماغ کام نہیں کرتے ہیں، بادشاہت ان کو مل جاتی ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اس نے بھی دین اکبری بنایا تھا، اکبر بادشاہ نے دین اکبری، اور وہ اپنے آپ کو سدھ بھی کراتا تھا اور بھی بہت کچھ کرتا تھا دین کے خلاف۔ اس دور میں اللہ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ ہر دور میں باطل کے مقابلے میں حق آتا رہا ہے۔ بعض ادوار میں انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، اور اب چونکہ حضور کے بعد قیامت تک کے لیے کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب اس دور میں یا اس سے پہلے جو گزر چکا ہے یا قیامت تک جو آنے والا ہے، اس زمانے میں علماء حقہ آتے رہیں گے۔ علماء حقہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہے، علماء حقہ جو ہیں ان کا دروازہ بند، وہ قیامت تک آتے رہیں گے اور حق بیان کرتے رہیں گے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر ایک آدمی کو اللہ نے وہ نیک اعمال کرتے اور نیک اعمال کے بدلے میں اللہ اس کے لیے جنت لکھ چکے ہیں، تو کیا اللہ اس کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ چاہیں تو سارے لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیں، اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی ہے ایسا پوچھنے والا؟ اللہ چاہیں تو سب کو جہنم میں بھیج دیں، اللہ کو طاقت ہے۔ یہی عقیدہ ہے علماء اہل سنت کا کہ اللہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ معتزلہ ایک فرقہ ہے، اسی طرح روافض جو ہیں یعنی
رافضی نہیں جانتے ہیں؟ ہاں، وہ بھی اس عقیدے میں ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بعض کام اللہ پر واجب ہیں، یعنی اللہ پر کرنے ضروری ہیں، کوئی کام بھی اللہ پر واجب نہیں ہے، اللہ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، اللہ کی مرضی، اللہ اپنی مرضی میں مختار ہیں، یوں نہیں ہے کہ اس نے اپنے اوپر کچھ لازم کر دی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ چاہیں تو کل آپ نے سنا والا ان شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، ہم چاہیں تو اس وحی کو لے جائیں، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو کارساز بھی نہیں پائیں گے، الا رحمۃ من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت ہے آپ پر، اللہ اور اس کا فضل ہے، اور بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ تو قرآن کو چاہیں تو اللہ لے جائیں، مگر ایسا کرتے نہیں ہیں، ایسا کریں گے۔ قانون اللہ کا یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے والا توحید پر جس کا خاتمہ ہو وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا خاتمہ شرک پر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، قانون یہی ہے۔ مگر اللہ کو طاقت ہے، اللہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کل لا اجتمعت الانس والجن، اے محمد کریم آپ فرما دیں اگر انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن کی طرح اور کوئی کلام بنا کر کے لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکیں گے اس کی مثل، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ساری دنیا مل کر اس قرآن کی طرح قرآن بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتی، نہ بنا سکی ہے۔ یہ اس وقت سے چیلنج کر رہا ہے، قرآن جب سے نازل ہوا، اور قرآن کے نزول کے وقت یہ آیت بھی اتاری گئی تھی، اسی طرح دیگر آیات میں بھی یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اس کو قرآن نہیں مانتے ہو، تم جو کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کے لائے ہیں، خود بنا کر کے لائے ہیں، تو تم بھی تو عربی ہو، عربی دان ہو، بڑے فصیح بلیغ ہو، تمہاری عورتیں بچیاں بھی منٹوں سیکنڈوں میں اشعار بنا لیتی ہیں۔ عرب میں یہ فصاحت بلاغت موجود تھی، آج بھی وہاں کے لوگ بڑے فصیح ہیں، منٹوں سیکنڈوں کے اندر اشعار جوڑ کر بنا لیتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ تم اگر قرآن کو قرآن نہیں مانتے ہو تو پھر ایسا لا کر دکھا دو، صرف تم نہیں بلکہ اپنی مدد کے لیے تم ان جنوں کو بھی ملا لو اپنے ساتھ، اور فرشتوں کو بھی ملا لو، جن بھی مل جائیں، فرشتے بھی مل جائیں، اور ساری مخلوقیں مل جائیں، اس قرآن کی طرح قرآن بنا کر کے لائیں۔ تو اس قرآن کی طرح تو قرآن بنانا دور کی بات ہے، اس کی 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے پھر پہلا چیلنج یہ کیا کہ اس قرآن کی طرح قرآن بنا کر دکھاؤ، جب کوئی جواب نہ آئے تو پھر قرآن نے کہا پھر چلو 10 صورتیں لاؤ، جب کوئی جواب نہ آئے تو پھر قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت بنا کر کے دکھاؤ۔ اگر 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو ایک صورت بنا کر کے دکھاؤ، ایک صورت بھی تم بنا کر دکھا نہیں سکتے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اور ایک صورت بنا کر کے دکھاؤ، مگر تم ایسا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ساتھ غیرت بھی دلائی کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے ہو، شاید ایسا کر لیں، مگر اس وقت بھی کافر ناکام ہوئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے کافر ناکام ہیں۔ آج بھی چیلنج ہے، آج دنیا بڑی اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتی ہے کہ ہم آسمان پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، ستاروں پر پہنچ گئے، ہم نے یہ کر لیا، یہ فلاں کر لیا۔ آج بھی چیلنج ہے دنیا والوں کو، قرآن کی طرح قرآن بنا کر دکھاؤ، اگر تم سچے ہو تو ایسا کلام بنا کر کے دکھاؤ، لیکن ایسا نہیں بنا سکتے۔ اگرچہ تم میں سے بعض کے مددگار بھی بن جائیں پھر بھی ایسا کلام تم بنا سکتے ہو، تمہارے اندر قوت ہی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لہٰذا جب بنا نہیں سکتے تو اس کو مان لو، اگر بنا نہیں سکتے ہو تو اس کو مان لو، پھر اس کو بھی نہیں مانتے ہو اور بنا کر لا بھی نہیں سکتے ہو، بنا کر نہیں لا سکتے تو اس کو مانو، اور اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا،
اگرچہ بعض کے مددگار بن جائیں تب بھی اس طرح کا قرآن نہیں لا سکتے ہو۔ خلاصہ یہ کہ دنیا ساری مل جائے اور ساری دنیا کو چیلنج ہے اس قرآن کی طرح کوئی قرآن کی ایک آیت لا کر کے دکھاؤ اگر سچے ہو، ان کو تم صادقین اگر تم سچتے ہو، مگر ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ تم ایسا کر نہیں سکتے ہو، تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پھر اس کا حل یہی ہے کہ اس قرآن کو مانو اور اس قرآن کے مطابق چلو، زندگی گزارو۔ قرآن مجید نے وہ اصول بتلا دیے ہیں جس پر چل کر اور اس پر اگر چلیں تو دنیا کی بھی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت کی زندگی بھی انسان کامیاب بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں بھی اور قرآن سمجھنے کی بھی، قرآن پڑھنے کی بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے بندوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ شفا دینے والا صرف تو ہے۔ میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہے، جن بیماروں کے لیے میں دعا کرتا ہوں میرے علم میں ہیں، تو یا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ جن کا مجھے علم نہیں ہے ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بعض کے لیے قاری صاحب دعا مانگی ہے، ہمارے لیے نہیں مانگی، پھر آپ نے کہا ہی نہیں تو آپ کے لیے کیا مانگے؟ تو ویسے تو میں سب کے لیے کہتا ہوں یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے، جن کو میں جانتا ہوں ان کو بھی اور جن کو نہیں جانتا ہوں ان کو بھی، جو یہاں ہیں موجود ان کو بھی شفا دے، جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی شفا دے، جو مجھے مانتے ہیں ان کو بھی شفا دے، جو مجھے نہیں مانتے ہیں ان کو بھی شفا دے۔ یا اللہ شفا دینے والا تو ہے، سب بندوں کو شفا عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 2 دن میں نے بھائی عبدالحمید صاحب کی بیوی کا ذکر کر کے یا اللہ ان کو شفا دے دے، تو بعض لوگوں نے بے شک مزاحن کہا لیکن یہ اچھا نہیں کہتے، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں اور ہمارے لیے کبھی دعا مانگی نہیں۔ بھائی مانگتا ہوں تو اس میں کون سی بات ہے، خوش ہونا چاہیے۔ میں تو سب کے لیے مانگتا ہوں، سب کو یا اللہ شفا عطا فرما دے۔ میں اپنوں کے لیے اپنے لیے کم مانگتا ہوں، آپ کو پتہ میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے، ابھی بھی میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنا کم ذکر کرتا ہوں۔ میرے گھر میں بھی تکلیف ہے، ان کا نام بھی میں کم لیتا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ نہ کہیں یہ اپنے گھر والی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہمارے لیے دعا مانگتے نہیں، کیونکہ آپ تو بس آپ ہیں، آپ چھوٹے ذہن کے ہیں نا کہ فلاں کے لیے مانگی ہمارے لیے نہیں مانگی۔ ذہن وسیع کیا کریں، جس نے کہا اس کے لیے مانگی، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ جس کو جو مسئلہ ہے اس کا وہ مسئلہ یا اللہ حل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔